جو ایم آر پی ریکارڈ ہے وہ اٹ از ناٹ کہ جی ایم آر پی ریکارڈ کو ہم چینج نہیں کریں گے، اپ ڈیٹ نہیں کریں گے. جیسے ایم پی ایس کے اندر ہے، ایم آر پی کے اندر چینجز آتی ہیں. ایم پی ایس میں چینجز اتنی فریکوینٹلی نہیں ہوں گی، لیکن ایم آر پی ریکارڈ کے اندر ہوں گی. اس کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہیں. لیٹ سے ڈیفیکٹو یونٹس پروڈیوس ہو گئے تو انوینٹری کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوگا اکارڈنگلی. آپ کے وہ سیل وہ ریکوائرمنٹ وہ نہیں آئی، جتنی چاہیے تھی اتنی نہیں چاہیے کیونکہ ایم پی ایس چینج ہو گیا تھا، تو ایم آر پی ریکارڈ چینج ہوگا. سو یہ ایم آر پی ریکارڈ جب اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بیسیکلی ہمیں یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ جو ایم آر پی ریکارڈ ہے یہ کتنے فریکوینٹلی ہمیں پروسیس کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ جو کہ پروسیس کریں تو کیا سارے کا سارا ایک وقت میں ہی پروسیس کریں. فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے کہ جو ایم آر پی ریکارڈ جب ہم سارے کا سارا ایک ساتھ پروسیس کریں تو اس کو ری جنریشن کہتے ہیں. وی آر ری جنریٹنگ دا ہول ریکارڈ. جب ری جنریشن ہوتی ہے تو اس کے اندر سارے جو پریویس آرڈر ریلیزز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. ریکارڈ سارے کا سارا اپڈیٹ ہوتا ہے، پروڈکٹ نمبرز، اس کا بیسیکلی انوینٹری اسٹیٹس، ایوری تھنگ وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے پورا کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹل ری جنریٹ ہوتا ہے. اب جب یہ ری جنریشن ہوتی ہے تو یہ کیونکہ یہ ایک چھوٹا نہیں ایم آر پی، اس کے اندر تو تھاؤزنڈس آف کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کار انجن ہے، اس کے اندر ہزاروں کمپوننٹس ہوں گے جو کہ یوز ہو رہے ہیں، اور اس بیسس کے اوپر ایم آر پی ریکارڈ جو ہے وہ بے تحاشا بن رہا ہے. تو اس کے اندر جب یہ ری جنریشن ہوگی تو اس کا کیا ہوگا کہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر لوڈ ٹھیک ٹھاک پڑ جائے گا. اگر آن لائن اس کو ری جنریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ لوڈ پڑے گا، جس کی وجہ سے دوسرے یوزر جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ایک سیریس ایشو آ جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر اس کو رن کریں، یا دوسرا یہ ہے کہ جب زیادہ یوزیج نہیں ہے اس وقت کریں. جیسے کہ اگر ہم وہ لیں کمپیوٹر کے اندر، کمپیوٹر جو اسکین کیا جاتا ہے وائرس کے لیے، تو اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں سسٹم اسکیننگ، پورے سسٹم کو اسکین کرنا ہے. دوسرا ہے کوئک اسکین. کوئک اسکین کے اندر خاص فائلز کو اسکین کیا جاتا ہے، تو کوئک اسکین بڑی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن سسٹم اسکین ٹیکس ٹائم. تو پھر کیا کرتے ہیں عام طور پہ یوزرز سسٹم اسکین کا ٹائم وہ سیٹ کرتے ہیں جب سسٹم یوز میں نہیں ہوتا. اسی طرح ایم آر پی کے اندر ری جنریشن کو وہ اس وقت کریں گے جب یوزلی اس کا اتنا یوز نہیں ہوگا. لیٹ ٹائمز آپ لے لیں، رات کے وقت کریں گے جب وہ یوز نہیں ہو رہا، لو یوزیج ٹائم کے اندر کریں گے سو دیٹ سسٹم کے اوپر زیادہ لوڈ نہ پڑے. اس وقت دوسرے یوزرز کر رہے ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں. Another thing is ری جنریشن کے مقابلے میں another وہ یوز کر رہے ہیں دیٹ از نیٹ چینج. نیٹ چینج از لائک کوئک اسکین جس کا میں نے ذکر کیا کہ خاص فائلز کو کر رہے ہیں. یہاں نیٹ چینج کے اندر بھی وہ بیسیکلی صرف ان فائلز کو، ان ریکارڈ کو اپڈیٹ کریں گے جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں، سارے کے سارے کو ری جنریٹ نہیں کیا جائے گا. سو یہ بیسیکلی نیٹ چینج جو ہے یہ ایک قسم کا ریئل ٹائم کے اندر بھی چینجز کی جا سکتی ہیں. اس کے اندر اس کے لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں پڑتا. یہ بیسیکلی جیسے کوئک سکین ہم کئی بار کرتے ہیں اور پھر ہم کبھی کبھی سسٹم سکین بھی کر لیتے ہیں.
تو اسی طرح نیٹ چینج کے اندر بھی کبھی کبھی یہ ری جنریشن بھی کر لیتے ہیں سو دیٹ جو پرابلمز ہیں جو کچھ اس میں ایشوز ہیں وہ ریموو ہو جائیں. چیز یہ ہے کہ کتنا فریکوینٹلی ہونا چاہیے ری جنریشن ہو یا نیٹ چینج ہو. اگر زیادہ ٹائم اس کے اندر دیں گے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم ایشوز جو ہیں وہ بڑھ جائیں. چینجز نہیں کی، چینجز نہ کرنے کی وجہ سے آلدو سسٹم پر پریشر تو اتنا نہیں پڑ رہا، لیکن اس کی وجہ سے ایررز اس کے اندر بہت آ سکتے ہیں. انوینٹری جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، اور جو پروڈکشن کا وہ پلان ہے وہ سیریسلی افیکٹ ہو سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ بہت فریکوینٹلی کریں گے تو کیا ہوگا کہ سسٹم کے اوپر پریشر بہت ہوگا، آلدو ایرر وغیرہ ایلیمنیٹ ہوں گے، ایرر بلڈ اپ نہیں ہوں گے، لیکن سسٹم پر بہت زیادہ اس کا لوڈ بڑھ جائے گا کیونکہ بہت فریکوینٹلی اس کو ہم پروسیس کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک نیا چیز لے کر آئے ہیں وچ از کالڈ بکٹ لیس سسٹم. بکٹ کیا ہے؟ دس از ٹائم پیریڈز آر بکٹ، ٹائم بکٹس ان کو کہتے ہیں. جتنے زیادہ اسمالر بکٹس ہوں گے تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے بکٹس، اور اس کے اندر فریکوینسی پروسیس کی وہ زیادہ بن جاتی ہے. تو یہ اب نیا سسٹم لائے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں بکٹ لیس سسٹم. اس کے اندر جو پلان ہے، جو پروڈکشن کا ہے، وہ ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ اس کو انفارم کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں. اس کے اندر پیریڈ وائز نہیں ہوتا. تو ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ جب کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی پیریڈز کی بات نہیں، پیریڈ 1 2 3 4 کے حساب سے نہیں ہوتا، بلکہ ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو پلاننگ ہرائزن از آلسو بکٹ لیس. بکٹ لیس سسٹم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنے فریکوینٹلی وہ نہیں کرنی پڑتی، یہ پروسیس نہیں کرنا پڑتا ایم آر پی ریکارڈ کو، بلکہ یہ جیسے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. سو دیٹ یہ جو بکٹس ہیں، ٹائم بکٹس، جس کی وجہ سے ہم پیریڈ وائز کر رہے تھے، وہ چیز ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ایکچوئل جو ڈیٹ ہے اس کے بیسس پر رپورٹ کے اندر آتا ہے.